جرمنی کا ایک خاموش گاؤں جہاں اینلس مائیکل رہا کرتی تھی۔ وہ بھی عام بچوں کی طرح کھیلتی کودتی اور اسکول جایا کرتی۔ وہ ایک عیسائی مذہبی گھرانے سے بلانگ کرتی تھی۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کتنا خوفناک حادثہ ہونے جا رہا ہے۔ 1968 کی رات جب اینلس اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی کہ جب وہ اچانک اپنے بستر سے زمین پر آ پڑی۔ یہ وہ خوفناک رات کی شروعات تھی جب اینلس زمین پر چھٹپٹا رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دائیں بائیں جانب گھوم رہا تھا، اس کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے، اس کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس کی کالی پتلیاں آنکھوں کی اوپر چڑھ گئی تھیں، سفید خوفناک دائرے جنہیں دیکھ کر ایک خوف سا آنے لگا تھا۔ اس نے ایک ساتھ کئی آوازوں میں بولنا شروع کر دیا تھا۔ اینلس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ بے پناہ پریشان ہو گئے تھے۔ فوراً ڈاکٹرز بلوائے گئے۔ جب ڈاکٹرز نے اینلس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اسے بیماری قرار دیا اور بتایا کہ اسے یہ مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، اور پھر شروعات ہوئی اس کے مرگی کے علاج کی۔ اس کی دوائیاں اسے ٹائم سے دی جاتی، لیکن سب بے سود تھا۔ اینلس کو وہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کا کھانا پینا بھی چھٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹوں سامنے دیوار کو گھورتی رہتی، نہ کھیلتی، نہ اسکول جاتی، نہ اپنی دوستوں سے بات کرتی۔ آہستہ آہستہ اینلس بستر کی حد تک محدود ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے ماں باپ اینلس کو لے کر بے پناہ پریشان۔ جب کبھی اس کی ماں کتاب کھول کر اس کے سامنے پڑھنے لگتی، وہ چلاتی، کانوں پر ہاتھ رکھتی، بند کر دو، نفرت ہے مجھے ان چیزوں سے، لے جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ اتنا چیختی، اتنا ہائپر ہو جاتی کہ اس کی ماں کو وہ کتاب اٹھا کر اس کے کمرے سے لے جانا ہی پڑتی۔ آج صبح صبح اسے چرچ لے جایا گیا۔ جب راستے میں ہی اس نے اتنی بری خود کے ساتھ مزاحمت شروع کر دی تھی، ہاتھ پیر موڑنا شروع کر دیے تھے اور چلانا شروع کرا، اپنے بال کھینچنا شروع کر دیے تھے۔ اس کی واپسی وہی حالت ہو رہی تھی۔ چرچ تھوڑے ہی فاصلے پر رہ گیا تھا جب اسے واپس ڈاکٹرز کے پاس لے جایا گیا۔ اسے نیم بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا، اور اب وہ گھر میں بیڈ پر دراز تھی۔ اس کی ماں جو رو رو کر برے حال سے گزر رہی تھی، کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اتنی بڑی اذیت سے گزرے۔ جب اینلس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو وہ سامنے اسی دیوار کو گھورنے لگی۔ مما، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ 6 ڈیمنز ہیں۔ امی نے جب یہ بات سنی وہ کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب بیٹا؟ اچانک اینلس کی آواز بدلنے لگی تھی اور وہ مردوں کی طرح بولنے لگی اور 6 نام گنوائے۔ اس کی امی نے جب یہ بات سنی ان کو کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے شوہر کو آواز دی، جلدی آئیے، یہ دیکھیں اینلس کو کیا ہو گیا ہے۔ اور اینلس اب ٹھاٹے مار مار کر ہنس رہی تھی۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میں اکیلی نہیں ہوں، یہ کہہ کر اس کی پھر سے حالت غیر ہونے لگی، اور اب انہیں سمجھ میں آ چکا تھا کہ ہماری بیٹی پر جنات کا قبضہ ہے۔ اینلس کے پاپا چرچ سے ایک پادری بلا لائے تھے، اور پھر شروع ہوا اینلس کا وہ سلسلہ خوفناک جس کی کلپنا ایک ماں کر بھی نہیں سکتی تھی، جو اپنی آنکھوں سے وہ تماشے دیکھ رہی تھی۔ جب بھی پادری اس کے مختلف سیشن کرتا، ہر سیشن میں اینلس تڑپتی، چیختی، چلاتی، اپنی باڈی بہت بھیانک طریقے سے موو کرتی، دیواروں میں ٹکرے مارتی، اپنے بال سر کے جڑوں سے اکھیڑ پھینکتی اور چیختی، چلاتی، اپنے جسم کو ناخنوں سے کھروچتی،
اس بیماری کے چلتے اینالس کے ناخن بہت بری طریقے سے بڑے ہو گئے تھے. اپنا چہرہ نوچ نوچ کر اس نے لہو لہان کر لیا تھا اور ہنستی، تم کچھ بھی کر لو، ہم اینالس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. یہ وہ خوفناک باتیں جب اینالس کرتی تو اس کے مما اور پاپا سہم جاتے تھے اور پادری بے بس نظر آتا تھا، کیونکہ وہ پڑھائی اینالس پر ان ڈیمنز کو بھگانے کے لیے ناکافی تھی. پادری بھی تھک آ کر واپس لوٹ جاتے اور پھر اینالس ان 6 مختلف زبانوں میں بات کرتی جن کا ریکارڈ مختلف ڈاکومنٹریز میں آج بھی موجود ہے. وہ بھیانک آوازیں اور وہ زبان جو شاید اس دنیا کی تھی ہی نہیں. وقت گزرتا گیا، اینالس کھانا پینا سب چھوڑ گئی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی چلی گئی. ہنستی، کھیلتی، پڑھتی، لکھتی اینالس نہ جانے کہاں سے وہ 6 ڈیمنز اس کے اندر آ بسے اور اینالس کو موت کی وادی تک لے گئے. 1976 کی ایک سرد رات جو اینالس کی آخری رات ثابت ہوئی. اس کی سانسیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی تھیں. دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہونے کو تھا. اس کے ماں باپ اور اس کے پاپا اس کو اس دنیا سے جاتے تڑپتا دیکھ رہے تھے. اینالس کی دنیا سے رخصتی کے بعد پورے جرمن میں ہلچل مچ گئی تھی. ایک خوف کی لہر چاروں طرف تھی. اینالس کو جب تابوت میں ڈال کر دفنایا جا رہا تھا، جرمن خاصا امڑ آیا تھا. ادھر ان کے خلاف ایک کیس بھی چلا تھا جس کا نہ جانے انجام کیا ہوا. پادری، پیرنٹس، آج بھی اینالس بہت سی کہانیوں کا حصہ ہے اور آج بھی اینالس کو جرمن کے لوگ بھولے نہیں ہیں.